السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ مشاہدین کرام، خواتین ملت، میری پیاری ماں اور بہنوں، عزیز بچوں اور بچیوں، آج سعودی عرب کے اندر بدھ کا دن ہے اور عربی تاریخ کے اعتبار سے 30 رمضان سن 1442 ہجری مطابق 12 مئی سن 2021 ہے، اور یہ اس سال کے رمضان کا آخری دن ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز سعودی عرب کے اندر کل 13 مئی سن 2021 بروز جمعرات 1 شوال سن 1442 ہجری اور عید کا دن ہوگا۔ کل انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق کے بعد سعودی عربیہ اور گلف کے سارے ممالک میں یہاں کے مسلمان عید کی خوشیاں منائیں گے اور عید کی نماز ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین سارے مسلمانوں کی ساری عبادتوں کو قبول فرما لے اور ہر مسلمان کو عید کی سعادتیں، خوشیاں، سرفرازیاں نصیب فرمائے، اور ماہ رمضان کے اندر جو عبادتیں کی ہیں ان ساری عبادتوں کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں ایسی چاشنی پیدا کر دے کہ ان عبادتوں کا اثر روزے داروں پر ماہ رمضان کے بعد گرائے۔ مناسب یہ سمجھا جا رہا ہے آج کی اس میٹنگ میں کہ سرسری طور پر عید کے کچھ احکام و مسائل اور عید کے کچھ آداب بتلا دیے جائیں، کیونکہ عید ایک ایسی خوشی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک ایسی عبادت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اسلامی ایک ایسا شعار اور پرچم ہے جس سے ہر ایک مومن مرد اور مومنہ عورت، مسلمان مرد اور مسلمان عورت شریعت کی رہنمائی کے مطابق منانا چاہتے ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ عید منائیں، عید کی نماز پڑھیں، عید کی خوشیوں سے بھرپور ہم فائدہ اٹھائیں۔ اسلامی مزاج کے مطابق ہم بھی چاہتے ہیں اپنوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، بیوی بال بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ عید منائیں، اور اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر احسان کرتے ہوئے ایسا موقع عنایت بھی کیا ہے۔ لیکن مسلمانوں کا جو تہوار ہوتا ہے، مسلمانوں کی جو عید ہوتی ہے، یہ دوسری قوموں کی عیدوں سے، دوسری قوموں کی تہواروں سے الگ ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کی عید بہت ساری اپنے اندر خصوصیتیں لیے ہوتی ہیں، اور وہ خاص ہوتے ہیں مسلمانوں کے لیے، اور اس میں کوئی غیر مسلم یا مشرک شریک نہیں ہو سکتا، اور غیر مسلموں کی عیدیں غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے جاہلانہ رسم و رواج کے مطابق ہوتی ہیں۔ تو مسلمانوں کی عیدیں دوسروں کے عیدوں سے مختلف ہوتی ہیں۔ ایک مسلمان مرد اور عورت کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ اسلام میں صرف اور صرف 2 عیدیں ہیں۔
جیسا کہ سنن ابی داود کی روایت حدیث نمبر 1134، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت فرما کر کے، تو 2 دن لوگوں کے لیے ایسے تھے جس کے اندر وہ لوگ کھیل کود مناتے تھے، عید مناتے تھے، تہوار مناتے تھے، خوشیاں مناتے تھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یہ 2 دن کیسے ہیں بھائی؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ اس کے اندر زمانے جاہلیت کے اندر کھیل کود کرتے تھے، رنگ ریلیاں مناتے تھے، خوشیاں مناتے تھے، پکنک کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد ابدلکم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ان دونوں دنوں کے بدلے اور بہتر دن عطا کر دیا ہے۔ یہ 2 دن جو زمانے جاہلیت میں تم لوگ کھیل کود کرتے تھے، ان کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر 2 دن عطا کر دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ عید الاضحیٰ اور عید الفطر، بقرعید والی عید اور عید الفطر۔ اور یہ دونوں عیدیں ایک بڑی عظیم ترین عبادت کے بعد ہے۔ عید الفطر سویاں والی عید، جس کو ہمارے بچے یا ہم لوگ میٹھی عید کہتے ہیں، یہ پورا 1 مہینہ رمضان کے بعد، رمضان کی عبادت کے بعد ہے۔ اور عید الاضحیٰ جس کے اندر قربانیاں دی جاتی ہیں رب کے تقرب حاصل کرنے کے لیے، یہ حج کے بعد ہے۔ تو یہ بات جاننا چاہیے کہ اسلام میں مسلمانوں کے لیے صرف 2 ہی عید ہے، کوئی تیسری عید نہیں، نہ عید نبی ہے، نہ عید معراج ہے، نہ فلاں ہے، نہ صرف 2 عید جو دونوں عبادتوں کے بعد ہے۔ اور یہ دونوں عید اسلام کے پرچم ہیں، اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں۔ ان دونوں عیدوں کو باقی رکھنا ہے، زندہ رکھنا ہے، منانا ہے، ان کے شرعی مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے جتنی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عید کی خوشیاں منانے کی اجازت دی ہے، ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہمیں اس میں منانا ہے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، اسلامی آداب کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے، عید کے آداب کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے۔ چنانچہ عید کے آداب میں سے سر فہرست پہلا ادب میں بتلا دوں، حالانکہ سارے مسلمان اس بات کو جانتے ہیں کہ عید کے دن، چاہے عید الاضحیٰ ہو چاہے عید الفطر، سویاں والی عید ہو یا قربانی، روزہ رکھنا منع ہے، حرام ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 827 ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، ایک میٹھی سویاں والی عید عید الفطر، اور ایک عید قربان عید النحر جسے کہا جاتا ہے۔ باقاعدہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اور عید دیکھیں، مسلمانوں کی عید ایک دم الگ تھلگ ہوتی ہے۔ مسلمانوں کا تہوار وہی تہوار ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تہوار کہا ہے اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہوار کہا ہے۔ مسلمانوں کے تہوار کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کی جاتی ہے، اللہ کی پوجا کیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے جس طرح اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کے ذریعہ، اللہ کے عبادت و بندگی اور خوشی منانے کے لیے اس عید کو کوئی نیا طریقہ رواج نہیں اختیار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ عید کی نماز، عیدین کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ عیدین کی نماز، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز واجب ہے، فرض ہے، یا سنت مؤکدہ ہے، یا فرض کفایہ ہے۔ اختلافات سے بچتے ہوئے ہم یہی کہیں گے کہ یہ اتنا عظیم ترین سنت مؤکدہ ہے جسے طاقت رکھنے کے بعد چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ائمہ کرام کے اختلاف، ان کے دلیلوں کی طرف میں نہیں جاتا، میں یہی کہتا ہوں سارے لوگوں کی دلیلوں کو پڑھنے کے بعد کہ اتنا زبردست سنت مؤکدہ ہے کہ طاقت رکھنے کے باوجود اسے نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اس عید کے اندر باہر میدان میں پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور عورتوں کو بھی اپنے ساتھ لے جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ بہت ہی زبردست
سنت مؤکدہ ہے، طاقت رکھنے کے باوجود اسے قطعاً نہیں چھوڑنا چاہیے۔ صلاۃ عید پڑھنے کا طریقہ بھی ہم اور آپ جانتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان ہر سال نماز عید پڑھتے ہیں اور کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہو جاوے اور عیدگاہ نہ جانے کا موقع ملے یا مسجدوں میں اکٹھا ہو کر کے عید کی نماز ادا کرنے کی اگر فرصت نہ ملے تو گھروں میں لوگ کہتے ہیں کون پڑھائے گا؟ ارے مسلمانوں، اپنی اسلامی شعار کے بارے میں صحیح تعلیمات حاصل کرو۔ عید کی نماز پڑھنا بڑا آسان ہے، 2 ہی رکعت ہے، اس سے پہلے نہ کوئی نفل ہے، نہ کوئی سنت ہے، اور نہ ہی کوئی تکبیر ہے، اور نہ ہی کوئی اقامت ہے، اور نہ ہی کوئی اذان ہے، کچھ نہیں، 2 رکعت ہے، صرف 2 رکعت ہے ہی۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد 7 مرتبہ تکبیر زوائد کہنا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے تکبیر تحریمہ ہم نے کہا، پھر اس کے بعد 7 تکبیر زوائد، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح، پھر اس کے بعد ثنا، اور پھر سورہ فاتحہ، پھر سورہ، پھر رکوع سجدہ۔ دوسری رکعت میں رکوع سے اٹھنے کے بعد 5 تکبیر زوائد ہے، 5 تکبیر زوائد ہے، جیسا کہ سنن ابو داؤد وغیرہ کی صحیح روایت سے۔ 2 ہی رکعت ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد پہلی رکعت میں 7 تکبیر زوائد، پھر سورہ فاتحہ، پھر سورہ، پھر رکوع سجدہ۔ دوسری رکعت میں رکوع سے اٹھنے کے بعد 5 تکبیر زوائد، پھر سورہ فاتحہ، پھر سورہ، پھر رکوع اور سجدے، پھر سلام۔ یہ ہے آسان سا طریقہ ہے، اور عید کے بعد آدمی کھڑے ہو کر کے چند پند نصیحت کر دے اور وہ عید کے صحیح ہونے کے لیے ضروری بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، یہ عید کی نماز کی 2 رکعتیں ہوئی جس کے پڑھنے کا طریقہ۔ یہاں ایک بات اور جان لیجئے کہ نماز عید کی پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں کوئی بھی سورہ پڑھ لیں سورہ فاتحہ کے علاوہ ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، لیکن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں کبھی قاف والقرآن المجید پڑھتے تھے، کبھی اقتربت الساعہ وانشق القمر پڑھتے تھے، اور کبھی پہلی رکعت میں سورہ غاشیہ اور دوسرے میں سورہ اعلیٰ بھی پڑھتے تھے۔ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنا چاہے تو کہیں۔ یہاں ایک بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ عید کے نماز کے بعد خطبہ ہے، عید کی نماز سے پہلے خطبہ دینا یہ بدعت ہے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کی نماز سے پہلے خطبہ نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے کے بعد خطبہ دیا کرتے تھے، اور خطبے کے اندر اللہ کی حمد و ثنا ہوگی، تعریف ہوگی، اور وہ چیزیں جو مسلمانوں کو ضرورت ہے وہ بتلایا جائے گا، شوال کے روزے وغیرہ اس طرح کی چیزیں بتائی جائیں گی۔ ایک بات اور یاد رکھنا چاہیے کہ عید کی نماز سورج نکلنے کے 15 منٹ کے بعد شروع ہو جاتا ہے، چنانچہ اسے بہت زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ صحابی کہتے ہیں اذا كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح، کہتے ہیں ہم اس وقت اپنے، بخاری کی معلق روایت ہے کہ ہم اس وقت اپنی نماز سے فارغ ہو جاتے، یعنی ٹائمنگ حساب سے 8 سے پہلے، 7:30 سے پہلے، آج کے زمانے میں سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد سے شروع کریں، اور 7:30 تک جتنے جلدی ہو سکے ہم پڑھ لیں، ہم اس میں اندر تاخیر قطعاً نہ کریں۔ یعنی بات یاد رہے کہ اگر آپ عیدگاہ میں نماز پڑھنے عید کا جا رہے ہیں تو ہاں کوئی نفل نہیں ہے، میدان میں جا رہے تو نماز عید سے پہلے کوئی نفل نہیں۔ ہاں اگر آپ مسجد میں جا رہے ہیں جس میں 5 وقت کی نماز ہوتی، جس میں باہر میدان میں نہ جانے کا موقع یا نہ جانے کے اس میں عید کے اندر جماعت کے ساتھ عید پڑھنا جائز ہے، تو تحت المسجد کی نیز سے پڑھ کر کے ہی بیٹھنا چاہیے۔ ایک بات اور ہے، عید کے اہم ترین تقاضے اور آداب میں سے ہے کہ ہم اپنے ساتھ
بچوں کو بھی لے جائیں، بچیوں کو بھی لے جائیں، عورتوں کو بھی لے جائیں۔ عید کی نماز سنت مؤکدہ مردوں کے حق میں بھی ہے اور عورتوں کے حق میں بھی ہے، بلکہ بہت سارے علماء کرام، مفتیان اعظام، جنہوں نے عید کی نماز کو واجب قرار دیا ہے، عورتوں سے متعلق عورتوں کی عیدگاہ میں حاضری کے سلسلے میں جو روایتیں آئی ہیں انہیں کو دلیل بنا کر کے واجب قرار دیا ہے۔ تو عورتوں کو بھی عیدگاہ لے جانا چاہیے، یا میدان میں عام مسلمان نماز عید ادا کر رہے ہیں تو انہیں بھی لے جانا چاہیے، اور اگر مسجد کے اندر پڑھے تب بھی مسجد کے اندر بھی عورتوں کے لیے بیٹھنے کا خصوصی انتظام کرنا چاہیے۔ چند دلیلیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں فتنے کا زمانہ، ارے بھائی فتنے کا زمانہ، فتنوں کو ختم کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو زندہ رکھو، باقی رکھو۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں فتنے کا زمانہ، عورتوں کو عیدگاہ نہیں جانا چاہیے، مسجد نہیں جانا چاہیے، ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کی عورتیں شادی بیاہ کے محفلوں میں جاتی ہیں کہ نہیں جاتی ہیں؟ مارکیٹنگ کرنے جاتی ہیں کہ نہیں جاتی ہیں؟ کورونا ہونے کے باوجود مارکیٹ میں کپڑے عورتیں ہی خریدتی ہیں، عید کا سامان خریدنے جاتی ہیں کہ نہیں جاتی ہیں؟ اور دوسرے پروگراموں میں جاتی ہیں کہ نہیں جاتی ہیں؟ فتنوں کو ختم کرو، اسباب فتنہ کو دباؤ، ختم کرو، اسے نیست و نابود کرو، اور امت کی، اللہ کے رسول آدم کی بیٹیوں کو جو مسلمان ہیں، مومنہ ہیں، مردوں کے ساتھ عید کی خوشی میں شریک کرنے کے لیے انہیں عیدگاہ لے جاؤ، انہیں مسجد لے جاؤ۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات، ازواج مطہرات عیدگاہ میں داخل ہوتے، حاضر ہوتی تھی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، صحیح بخاری وغیرہ کی لمبی روایت ہے، وقت ورنہ میں بیان کرتا، 324 نمبر روایت، کہ اگر کسی بالغ لڑکی کے پاس، کنواری لڑکے کے پاس دوپٹہ نہیں کہ وہ اوڑھ کر کے عید کے دن عیدگاہ جا سکے تو اپنی سہیلی کی دوپٹہ لے لے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر حیض کی حالت میں عورت ہے، حیض ماہواری کی حال میں، جس حالت میں نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، تب بھی انہیں عیدگاہ لے کر کے جاؤ۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہوں گی لیکن مسلمانوں کے ساتھ دعاؤں میں شریک ہوں گی۔ وہ حیض والی عورتیں الگ ہوں گی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے وَلِيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ، حیض والی عورتوں کو بھی عیدگاہ لے کر کے جاؤ، میدان میں جہاں مسلمان نماز پڑھنے وہاں لے کر کے جاؤ، تاکہ وہ مسلمانوں کے خیر میں اور مومنوں کی دعا میں وہ شریک رہیں۔ نماز سے وہ الگ رہیں گے، نماز ان کے لیے حرام ہے، ہاں، لیکن اگر مسجد کے اندر عید کی نماز ہو رہی تو مسجد کے اندر عورت نہیں جائے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑی کمی ہے ہمارے انڈیا اور پاکستان وغیرہ میں کہ عورتوں کو لوگ نہیں لے جاتے۔ یہ عید کے آداب میں سے عید کا تقاضا ہے کہ خوشی میں ہم عورتوں، بچیوں کو بھی لے کر کے جائیں۔ عید کے آداب میں سے چند ادب سب جانتے ہیں، موٹے موٹے، عبادت سمجھ کر۔ ایک بات بتلا دوں، جو آداب میں بتلانے جا رہا ہوں خصوصیت کے ساتھ، فیشن سمجھ کر کے نہیں، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اس لیے نہیں، عبادت سمجھ کر کے، حکم رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے، حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ نہیں کہ سارے لوگ رہیں گے، سب لوگ دیکھیں، نہیں، اخلاص کے ساتھ، دکھاوے کے لیے نہیں، تواضع اور خاکساری کے ساتھ، غرور و گھمنڈ کے لیے نہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، نہ کہ اپنے ناک کو، اپنی ٹھاٹ باٹ کو دکھانے کے لیے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ غسل کرنا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ عیدگاہ جانے سے پہلے یا عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے غسل کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا، کانا یغتسل یوم الفطر قبل ان یغدو الی المصلی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عیدگاہ جانے سے پہلے وہ غسل کرتے تھے، عید کے دن خاص طور پر۔ صحابہ کرام کا یہ عمل رہا، چنانچہ عید کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے غسل کرنا یہ مستحب ہے، فرض اور واجب نہیں ہے، مستحب، اور اسے عبادت سمجھ کے کیا جائے میرے بھائیوں۔ صحابہ کرام اس کو کرتے تھے، لہذا اسے ہم عبادت اور بندگی اور ایک مستحب عمل سمجھ کر کے ہم کریں گے۔ ایک بات تو یہ ہے۔
دوسری بات، عیدگاہ نکلنے سے پہلے عید الفطر میں کچھ کھا لینا، کھجور کھا لو، کیونکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات ویأکلہن وطرا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 953 ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن اس وقت تک نہیں نکلتے جب تک کھا نہیں لیتے تھے اور تاق کھجور کھاتے تھے۔ چنانچہ سنت، یہ سنت ہے، یہ ایک عید کے آداب میں سے ہم اسے عبادت سمجھ کے، بندگی سمجھ کے، نبی کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے ہم کھجور کھا کر کے نکلیں، اور اگر کھجور نہیں تو آج ہی انتظام کر لیں۔ اور یہ البتہ عید الاضحیٰ میں اللہ کے رسول عیدگاہ سے آتے تھے تب کھاتے تھے۔ اور عید کے دن ہمیں زیادہ سے زیادہ تکبیر کہنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں تکبیر کہنا چاہیے۔ آخری رمضان کو چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر کے عید کی نماز ادا کرنے تک، عید الفطر میں عید کی نماز ادا کرنے تک ہمیں زور زور سے تکبیر کہنا چاہیے، اور عورتیں آہستہ آہستہ کہیں گی۔ اور تکبیر کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، واللہ اکبر، وللہ الحمد۔ مرد لوگ زور زور سے، یہ ایک اسلامی پرچم ہے، ایک اسلامی شعار ہے جسے زندہ رکھنا چاہیے۔ اگر عورتیں آہستہ آہستہ کہیں گی اور مرد بلند آواز سے کہیں گے، یہ تکبیر ہمیں زیادہ سے زیادہ کہنی چاہیے۔ دوسری چیز، عید کے دن تواضع کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ، بلا غرور و گھمنڈ کے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا دکھاتے ہوئے اچھے سے اچھا کپڑا پہننا چاہیے، نیا کپڑا پہننا چاہیے عید کے دن۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فقہائے کرام نے کہا ہے کہ عید کے دن بناؤ سنگار کرنا چاہیے، مردوں کے لیے بناؤ سنگار کرنا چاہیے، ٹیپ ٹاپ کرنا چاہیے۔ بناؤ سنگار میں بتلاؤ برا نہ لگے، جیسے کہ اگر داڑھی سفید ہے تو مہندی لگا لو، خضاب نہیں۔ نہاؤ خوب اچھی طریقے سے، اچھا کپڑا پہنو، اچھی خوشبو لگاؤ، اچھی دستی رکھو، بنا غرور و گھمنڈ کے، بنا لیاکاری کے، تواضع کے ساتھ خوبصورتی اختیار کرنی چاہیے۔ یہ عید کا دن ہے، یہ خوشیوں کا دن ہے، یہ اللہ کی نعمت کا تواضع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اظہار کا دن ہے۔ یہ نہیں کہ دن ہمیشہ اچھا اور بڑکی لنگیاں لے آ تو پہن لی، ہمارے یوپی والے ایسے کرتے ہیں، یا پہن لیے ایسے چلے گئے۔ نیا کپڑا سلاؤ۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ کورونا کے اس زمانے میں جہاں لاک ڈاؤن ہے، جہاں عید گھروں میں پڑھنا ہے آپ کو، لیکن میں یہ بھی کہوں گا، علماء معاف کریں گے، اگر آپ عید کی نماز اپنے گھر کے اندر بھی، میں نے کئی لوگوں سے سنا رہے مولانا کیا عید ہے، جو ہے کورونا ہے، کیا نیا کپڑا سلاؤں، گھر ہی میں نماز پڑھ؟ نہیں میرے بھائیو، اگر گھر میں بھی عید کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں یا آپ کے بچے پڑھیں تو نیا کپڑا اگر طاقت ہے، یہ نہیں کہ عیدگاہ جائیں گے تو بھی ہم پڑھیں، عید کی نماز کے ساتھ وہ منسلک ہے، جڑا ہوا ہے، تو نیا کپڑا پہنیں، نہائیں، خوشبودار صابن سے نہائیں اور خوشبو لگائیں، عطر لگائیں، خود لگائیں، بچوں کو لگائیں اور زیب و زینت اختیار کریں۔ یہ مردوں کے لیے۔ البتہ عورتیں بناؤ سنگار، آواز والی، جھنکار والے زیورات، ایسی خوشبو، ایسی غازہ اور پاؤڈر لگا کر کے نہیں جائیں گی کہ جس سے دوسروں کی ناک میں کینسر ہو جائے۔ وہ بس پردے کے ساتھ وہ جائیں گی۔ ہاں خالی عورتیں اگر ہوتی تو وہ بھی اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر کر سکتی ہیں۔ چنانچہ ہمیں باقاعدہ زیب و زینت، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لباس جبے تھے جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن اور عید ہی کے دن پہنتے تھے۔ اور لباس شرعی لباس ہو، عورتوں کا لباس پردہ دار ہو،
موٹا ہو، پردہ ہو، اور مردوں کا لباس ٹخنے سے اوپر ہو، کشادہ ہو، ٹخنے سے اوپر ہو، کشادہ ہو۔ یہ نہیں کہ پینٹ ٹخنے کے نیچے ہے اور ٹی شرٹ اوپر ہے اور پینٹ ٹیٹ ہے کہ جب رکوع میں جاتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں جب سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے کی وہ نالی دکھنے لگے، نہیں، اس سے نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو عید کے دن نہانا، خوشبو لگانا، بناؤ سنگار کرنا شریعت ہے نا۔ کوئی نہ کہے کہ داڑھی موچھ سب چلا لو یار یہ تاکہ گولڈن لگا، یہ تو گناہ کا کام ہے۔ ابھی رمضان پر آپ نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، تراویح پڑھی، اور رمضان کے بعد پھر داڑھی، توبہ توبہ، اسے چھوڑو۔ یہ نبی کا حکم ہے، یہ مسلمانوں کی پہچان ہے، یہ اسلام کا پرچم ہے، یہ یہودیوں کی مخالفت ہے، یہ نصرانیوں کی مخالفت ہے۔ داڑھی کاٹنا حرام، داڑھی چھیلنا حرام، داڑھی سے مذاق کرنا حرام، بلکہ دین اسلام سے داڑھی سے مذاق کرنے والا نکل جائے گا۔ بناؤ سنگار جیسا اللہ نے پیدا کیا، موچھ کاٹ لو، ہماری موچھ بڑی ہے، بلند نہ لگے، داڑھی ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ، ٹوپی لگاؤ، اچھے کرتے پیجامے یا جو بھی جائز لباس ہے وہ پہنو، نہاؤ اور خوشبو لگاؤ اور شرافت کے ساتھ تکبیر کہتے ہوئے ایک راستے سے جاؤ اور واپسی دوسرے راستے، جاتے وقت تکبیر کہتے ہوئے ایک راستے سے جاؤ اور واپسی دوسرے راستے سے ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے خطبہ عید کے بارے میں مسئلہ جان لیجئے، سننا ضروری نہیں لیکن سننا یہ مستحب اور پسندیدہ امر ہے۔ اسی طریقے سے عید کے دن ہر جائز خوشی منا سکتے ہیں۔ آپ ٹورنامنٹ والی بالکا رکھ سکتے ہو، آپ بہترین شعر و شاعری کی مجلس جما سکتے ہو جس میں فحش نہ ہو، غزل نہ ہو، فحش غزل نہ ہو، یا مبالغہ آرائی نہ ہو، یا کسی کی تنقیص یا ہجو بیان کرنا نہ ہو، شعر و شاعری، کھیل کود کر سکتے ہو۔ بچیاں گھروں کے اندر لوریاں، اسلامی لوریاں گا سکتی ہیں، بلکہ اس ویڈیو کے ذریعے تو میں کہنا چاہوں گا اپنی ماں اور بہنوں سے کہ دو چار بہنیں، دو چار بیٹیاں گھروں میں بیٹھ جائیں، ان کی آواز باہر تک نہ جائے، وہ گھروں میں شعر شاعری کریں، اسلامی گیت گائیں، اسلامی ترانہ گائیں، اسلامی نظمیں گائیں، پتہ تو چلے کہ آج عید ہے، پتہ تو چلے کہ آج خوشیاں ہیں۔ مشاعرہ بھی جائز، مشاعرہ، مردوں کا مشاعرہ مردوں کے ساتھ، عورتوں کا مشاعرہ عورتوں کے ساتھ، بس فحش نہ ہو، غزل نہ ہو، بے حیائی نہ ہو، اچھی لوریاں، اچھی غیتیں، اچھے حمد، اچھے نعت، کھیل کود بھی ہونا چاہیے، کھیل کود کا پروگرام۔ ہم لوگ دیہاتی ہیں، دیہاتی ہی رہ جاتے ہیں یار، عید کے دن بھی چلو کھیت جوتنے، عید کے دن بھی چلو کاٹنے، نہیں، عید کا دن عید کا دن ہے، جائز خوشیاں ہونی چاہیے، جائز منورنجن ہونا چاہیے، روچک پروگرام ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری پروگرام کرنا بھی عید کے دن، عید کے دن اپنے بیوی بال بچوں پر دل کو کشادہ رکھنا، اپنے پڑوس کے غریبوں پر دل کو کشادہ رکھنا، اپنے گاؤں کے یتیموں اور بیواؤں پر دل کو کشادہ رکھنا، خوشیوں میں سب کو شریک کرو، خود خوش رہو، اپنی عید کی خوشیوں میں اپنی بیوی کو شریک کرو، اپنے بچوں کو شریک کرو، اپنے پڑوسیوں کو شریک کرو، غریب و نادار کو شریک کرو، یتیم و بیوہ کو بھی شریک کرو۔ یہ خوشی کا دن ہے، جائز خوشیاں ہو، شریعت کے دائرے میں ہو۔ یاد رہے عید کی نماز سے پہلے فطرہ کا ادا کرنا ضروری ہے، جس کی طرف وضاحت میں نے کر دی ہے۔ البتہ بعض چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کچھ لوگ بعض ایسے کام کرتے ہیں جو قطعاً جائز نہیں، وہ ہے کہ عیدگاہ میں جا کر کے لوگ نفل پڑھنے لگتے ہیں، عیدگاہ میں یا میدان میں جا کر کے نفل پڑھنے لگتے ہیں۔ یہ قطعاً جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ عید کی رات کو عبادت کے طور پر جاگنا، عیدگاہ میں جا کے نفلیں پڑھنا، یہ سب ضعیف اور من گڑھت روایتیں ہیں۔ ہاں، جیسے عام راتوں کو جو ہم کرتے تھے وہ عید کی رات بھی ہم کر سکتے ہیں۔ دوسری بات غلط بات ہے، حرام کام ہے۔ عید کے دن خوشی ہے، خوشی کو رب کی خوشی کے دائرے میں منانا ہے، ہر خوشی کو، ہر عید کو، ہر تہوار کو رب کی خوشی کے دائرے میں منانا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنی خوشی رکھیں اور رب کو ناراض کریں۔ مردوں اور عورتوں کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے، میل جول نہیں ہونا چاہیے کہ اکٹھے بیٹھے محفل میں اکٹھے آئے جائیں، ایک ریاستے سے آئے جائیں، یا عورتوں کو اتنا بناؤ سنگار کر کے، اتنا ٹیپ ٹاپ کر کے، بے پردگی کے ساتھ باریک اور دوپٹہ ایسا ویسا مار کر کے
بے پردہ نہیں نکلنا چاہیے، بلکہ ہم کہیں گے کہ اگر ہماری بچیاں بالغ نہیں ہوئی تب بھی ہم اپنی بچیوں کو پردے کی تعلیم دیں۔ اچھا لباس ہو پردے والا، عورت کا فیشن پردے کے اندر ہے، عورت کا سارا فیشن اس کے شوہر کے سامنے، غیروں کے سامنے عورت کا کوئی فیشن نہیں۔ تو مردوں اور عورتوں کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے، چاہے عیدگاہ جاتے وقت میل جول نہیں ہونا چاہیے، چاہے عیدگاہ جاتے وقت اور چاہے مسجدیں جاتے وقت۔ یہ سارے مسائل بیان کرتے ہوئے بہت ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ ہمارے گاؤں اور علاقوں کے اندر کس طرح بے پردگی ہوتی ہے، اورانیت ہوتی، بچیاں بالغ ہوتی ہیں، نقاب نہیں پہنتی، نقاب بھی پہنتے تو چہرہ پلو اوپر کیے ہوئے ہوتے ہیں، باریک طرح کے لباس پہنتے جو غلط، اور نہ خود فتنے میں میری ماں اور بہنوں، نہ خود ہم آپ فتنے میں پڑیں اور نہ ہی کمزور ایمان والے کو فتنے میں ڈالیں۔ عید کے دن ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا چاہیے، عید کی نماز کے بعد مبارکبادی دینا چاہیے۔ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے تھے، یہ کہہ کہ تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ ہماری اور آپ کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ ویسے علماء نے اجازت دی ہے کہ ہر ان الفاظ سے بدھائی مبارکبادی عید کی دی جا سکتی ہے جو رائج ہے، جیسے عید مبارک، عید کی ساری خوشیاں آپ کو مبارک ہوں، اللہ آپ کی نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اور اگر کئی دنوں کے بعد ملے ہیں عیدگاہ میں تو معانقہ بھی کر سکتے ہیں، کئی دنوں کے بعد، ہفتہ کے بعد، 10 روز کے بعد ہماری آپ کی ملاقات ہوئی، عید کی نماز کے بعد گلے بھی مل لیے، لیکن یہ بات غیر مناسب ہے کہ ساتھ ہی میں روم سے نکلے اور آئے اور نماز پڑھنے کے بعد سینہ توڑنے لگے۔ مبارکبادی اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین یہ عید ہم سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے اور ہماری زندگیوں کو صحت و عافیت کے ساتھ نیکیوں کی توفیق دیتے ہوئے لمبی فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء، وبارک اللہ فیکم۔